شام کی سرزمین، ایک ایسی زمین جہاں اسلام اپنی سب سے بڑی فتوحات رقم کر رہا تھا، لیکن اچانک نہ کوئی لشکر حملہ آور ہوا، نہ کوئی تلوار اٹھی، بلکہ ایک ایسا دشمن آیا جو نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ گرتے جا رہے تھے، گھر خالی ہو رہے تھے اور شہر خاموش ہو رہے تھے، اور اس بار اسلام کے سب سے عظیم لوگ ایک ایک کر کے اس خاموش موت کا شکار ہو رہے تھے۔ پھر ایک فیصلہ ہوا، ایسا فیصلہ جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت سے بھری سرزمین کو چھوڑ دیا۔ لیکن کیوں؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ آج ہم جانیں گے طاعون امواس کی وہ داستان جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کی فتوحات اپنے عروج پر تھیں، روم اور فارس جیسی عظیم طاقتیں شکست کھا چکی تھیں۔ شام، مصر، عراق، ہر طرف کامیابی ہی کامیابی تھی، لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش آئی جو تلوار سے بھی زیادہ سخت تھی۔ اسے کہا جاتا ہے طاعون امواس۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ امواس تھا کیا؟ شام کی جس سرزمین پر یہ وبا پھیلی وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ تھا امواس، جو آج کے دور میں فلسطین کے علاقے میں واقع تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے اسلامی لشکر بیت المقدس اور دیگر علاقوں کی طرف پیش قدمی کرتے تھے۔ یہ علاقہ فوجی لحاظ سے انتہائی اہم تھا اور یہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے لشکر موجود تھے۔ لیکن پھر اسی سرزمین پر ایک ایسی آزمائش نازل ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شام کی زمین پر اچانک ایک عجیب بیماری پھیلنے لگی۔ لوگ تیز بخار میں جلتے اور چند دنوں میں دنیا سے چلے جاتے۔ کوئی علاج نہیں، کوئی راستہ نہیں، ہر طرف خوف، ہر طرف موت۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہر خیمے سے صرف رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے، اور پھر یہ وبا پہنچتی ہے اسلام کے سب سے قابل اعتماد سپہ سالار کے پاس۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا امین قرار دیا تھا، جب مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وبا کی خبر ملی تو ان کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ایک خط لکھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرا خط پڑھتے ہی فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک دوست کی فکر تھی، ایک رہنما کی حکمت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے بہترین سپہ سالار کو اس وبا سے بچا لیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو وہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین انہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے جواب لکھا، اے امیر المومنین، میں مسلمانوں کے لشکر کے درمیان ہوں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو تقدیر ان کی ہے وہی میری بھی ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ وفاداری تھی، یہ قربانی تھی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان اپنی جان سے بڑھ کر اپنی امت کو چن لیتا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ جلد ہی ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خلیفہ ایک دوست کے لیے بے بس کھڑا تھا۔ اب وبا اپنے عروج پر تھی، لوگ جوک در جوک مر رہے تھے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ بیماری تمہارے لیے رحمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ابو عبیدہ کو بھی اس میں حصہ دے۔ اور کچھ ہی دنوں بعد وہ بھی اس وبا میں مبتلا ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد قیادت ملی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو صبر کی تلقین کی، لیکن پھر ان کے اپنے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے اس وبا سے وفات پا گئے، اور پھر انہوں نے خود دعا کی اور بیماری ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر فرماتے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے بدلے ملے، اور پھر وہ بھی اپنے رب سے جا ملے۔ اب قیادت سنبھالتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حالات کو دیکھا اور کہا، یہ بیماری آگ کی طرح پھیلتی ہے، لہٰذا پہاڑوں میں پھیل جاؤ۔ لوگ شہروں سے نکل گئے، الگ الگ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وبا کم ہونے لگی۔ جب
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکمت عملی کا علم ہوا تو انہوں نے اسے ناپسند نہیں کیا بلکہ قبول کیا۔ یہی اصل قیادت تھی۔ اس وبا نے بے شمار جانیں لے لیں، یہاں تک کہ کئی خاندان مکمل ختم ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شام آئے، لوگوں کے مسائل حل کیے، وراثتیں تقسیم کی اور دلوں کو حوصلہ دیا۔ یہ تھی طاعون امواس کی داستان، ایک ایسی داستان جہاں ہر طرف موت تھی لیکن پھر بھی ایمان زندہ تھا، صبر زندہ تھا اور قیادت زندہ تھی۔ آج جب ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں تو ذرا سوچیں ان عظیم لوگوں کے بارے میں جو موت کے سائے میں بھی اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے۔ اگر آپ ایسی مزید اسلامی تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزرز کو سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔